بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جاوید اقبال ہے. میں سائنٹیفک آفیسر لائف سٹاک ریسرچ اسٹیشن نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر اسلام آباد میں ہوں. ہم آپ کو آج جو ہے جانوروں کو فربا کرنا گوشت کے مقصد کے لیے اس کے بارے میں بتائیں گے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کون سی نسل کے جانور جو ہیں وہ ہم رکھیں گے جس میں گوشت پیدا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے مختلف بریڈز پائی جاتی ہیں کیٹل کی اور نیلی راوی جو بھینس ہے اس کی. بھینسیں جو ہیں وہ 3 قسم ہیں، جیسے پنجاب کے اندر نیلی راوی ہے اور اسی طرح جو ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ کنڈی ہے اور اسی طرح کے پی کے اندر جو ہے وہ دوسری چھوٹی بریڈ پائی جاتی ہے. ان میں سب سے زیادہ جو کٹے جو نیلی راوی کے کٹے ہیں ان کے اندر وزن زیادہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اسی طرح جو گائے ہیں اس میں ہمارے پنجاب میں ساہیوال جو کی نسل پائی جاتی ہے. اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے وہ ریڈ سندھی ہے اور کے پی کے اندر جو ہے وہ چھوٹی بریڈ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ چھوٹی بریڈز بھی ہیں جیسے چولستانی بریڈ ہے، دھنی کی بریڈ ہے اور لوکل جو ہماری بریڈز ہیں وہ اور دوسری بھی ہیں. اس میں جو ہے بھاگناڑی ایک بلوچستان کے اندر بریڈ پائی جاتی ہے. تو ان سب میں اگر دیکھا جائے تو بھاگناڑی جو ہے اس کا زیادہ وزن حاصل کرنے کی پوٹینشل ہے، لیکن جو عام بریڈ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. وہ اس لیے جو ہے وہ پنجاب کے اندر اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا سندھ کے اندر یہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ساہیوال نسل کے جو بچڑے ہیں ان کو رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چولستانی اور لوکل جو ہے وہ بھی ان کو ساتھ رکھیں، کیونکہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اڈاپٹ ہو سکیں گے. دیکھیں اگر تو گوشت کے مقصد کے لیے جو ہے یہ سب سے اس کاروبار میں جو اہم چیز ہے وہ جانوروں کی خریداری ہے. جانور کس عمر میں آپ خریدیں اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہو وہ آپ کے کاروبار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے اگر تو آپ نے قربانی کے لیے پالنا ہے تو اگر آپ 1 سال پہلے خرید رہے ہیں قربانی سے تو وہ کم از کم 1 سال کا جانور ہونا چاہیے. ویسے بھی اگر آپ گوشت کے مقصد کے لیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں گوشت کے لیے آپ 90 دن سے لے کے 100 دن کے لیے جانور کو رکھیں، تو اس کے لیے آپ کم از کم 1 سال عمر کا جانور جو ہے وہ خریدیں اور اس میں دیکھیں کہ وہ بیمار نہ ہو. بے شک انڈر ویٹ یعنی اس کا وزن بے شک عمر کے لحاظ سے کم ہو لیکن وہ بیماری نہیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اور عمر 1 سال ہو. اگر انڈر ویٹ ہوگا تو آپ کے پاس آ کے اور زیادہ منافع بخش ہوگا. وہ دیکھیں بچڑوں کی پرورش اور بڑھوتری. بچڑوں کی پرورش جو ہے نا اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ اس کی فارم کی مینجمنٹ ہے کہ فارم کی جو اگر آپ کی مینجمنٹ ٹھیک ہے تو اس کو آپ اچھا وزن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کٹوں کا اور بچڑوں کا. اب مینجمنٹ سے مراد کیا ہے کہ جب آپ جانور لے کے آتے ہیں تو آپ مختلف علاقوں سے جانور آتے ہیں یا مختلف منڈیوں سے آتے ہیں تو ان کو پہلے 10 دن جو ہے وہ کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر آپ کو اس کی ڈیورمنگ یعنی اس کے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ ان کو ختم کرنا ہے. اسی طرح جو ہے اس ویکسینیشن ہے جیسے FMD ہے یعنی منہ اور وہ پاؤں کی جو ویکسینیشن ہے. دوسری ویکسینیشنز جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ ان کو ٹکس ہیں کہ چچڑ نہ ہو ان کے جسم کے اوپر تاکہ آپ کے فارم کے دوسرے جانوروں کو تباہ نہ کر دیں یا مستقل وہاں پہ وہ نہ آ جائیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے 10-15 دن ان کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر لیں. اس کے بعد ونڈے کی جو ہے وہ آتی ہے. تو اس 10-12 دن میں آپ صرف اور صرف اس کو جو ہے وہ چارے پہ رکھیں. چارہ جو سبز چارہ اس علاقے میں ہے وہ آپ نے سبز چارہ دینا ہے، اس کے ساتھ بوسا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سائلیج کی فیسلٹی ہے تو سائلیج بھی آپ دے سکتے ہیں. تو وہ صرف اتنا رکھنا ہے. 10-15 دن کے بعد آپ نے ونڈا شروع کرنا ہے. ونڈا جو وہ شروع کرنا ہے جس کے اندر 16% سے زیادہ پروٹین جو ہے وہ ہو.
باقی اس کے متوازن ہو، یعنی اس کے اندر منرلز ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ جس سے بھی آپ خرید رہے ہیں وہ اس کو انالیسز کریں یا اس کا فارمولہ وہ آپ کو دیں اور وہ فارمولے کے مطابق جو ہے وہ ونڈا بنا ہوا ہو. اگر آپ کو کسی شہر کے قریب ہیں تو کسی لیبارٹری سے اس کا آپ انالیسز بھی کروا سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے اندر جو ہے وہ متوازن خوراک جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے. اگر کوئی نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر سے دور دراز کے علاقے میں ہے تو اس کو فارمولہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے اس کو گرائنڈ کر کے بنا سکتا ہے. دیکھیں، کسان کی معاشی ترقی اور غذائی ضروریات تو پورے ملک کی کسان پوری کر رہا ہے. کسان جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک گوشت کھانے کے لیے پر کیپیٹا گوشت جو کھانا چاہیے، جو ایک آدمی کو جتنا گوشت کھانا چاہیے اتنا گوشت اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. تو جب تک ہم گوشت کی پیداوار کو بڑھائے گا نہیں کاشتکار تو اس سے جو ہے غذائی ضروریات ہمارے آبادی کی پوری نہیں ہوں گی. جب غذائی ضروریات پوری ہوں گی اور وہ گوشت کی پیداوار بڑھائے گا تو اس سے ہم اپنے جو ہے وہ برآمدات بھی اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہے مڈل ایسٹ اور عرب ممالک کے اندر جو ہے اس کی برآمدات کا بڑا سکوپ ہے. تو اس کے لیے جو ہے اگر جانور جو ہیں وہ اس کی لاٹ آپ 20 سے 25 جانور 90 سے 100 دن کے لیے کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، کسی سلاٹر ہاؤس کے ساتھ کہ ہم وہ دیں گے. آج کل پاکستان کے اندر وہ سلاٹر ہاؤسز موجود ہیں، وہ کمپنیاں موجود ہیں جو آپ کے ساتھ طے کر لیں گی کہ اس وزن کے کٹے یا بچڑے جو ہے آپ ہمیں مستقل بنیادوں پر مہیا کریں، ہم آپ کو جو ہے اس کے اتنے پیسے دیں گے. اس کا طریقہ جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کٹا جو ہے نا، اکثر کاشتکار جو ہے وہ کٹے کو جو ہے وہ دودھ نہیں پلاتے اور اس کو ابتدائی پہلے 2-3 مہینے میں یا فروخت کر دیتے ہیں یا وہ مر جاتا ہے. کٹا بچاؤ اسکیم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع بھی کی ہے کہ جو کٹا پیدا ہو اس کو وہ مر نہ جائے، وہ بچ جائے. جب وہ بچ جائے گا تو وہ جب بڑا ہوگا اس کا گوشت کی پیداوار بڑھے گی تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور جو کٹا بچاؤ اسکیم ہے یا بچڑا بچاؤ اسکیم ہے اس کے اوپر پورا جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اور کاشتکار جو ہمارے فارمر حضرات ہیں، جانور پالنے والے مویشی پالنے والے حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے کٹوں کو ہمارے ادارے نے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر نے ایک ویننگ جو ارلی ویننگ خوراک ہے وہ بھی متعارف کرائی ہے. اس ارلی ویننگ خوراک سے جو فارمر کو دودھ بچے کو پلا کر جو وہ اپنا نقصان سمجھتا ہے وہ اس کو بچا سکتا ہے اور کٹا بھی بچ سکتا ہے اور دودھ بھی بچ سکتا ہے. اس لیے جو ہے کٹا جو ہے ہر صورت میں کٹا اور بچڑا جو ہے اس کو بچانا ہے. گوشت کی پیداوار اور معیار کے اوپر جو پیداوار کے اوپر جو عوامل ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جانور ہے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر وہ صحت مند نہیں ہے، مختلف بیماریوں کا اس کو ہے، تو وہ اگر مارکیٹ کے اندر یا عمر رسیدہ جانوروں کا گوشت جب اگر آئے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ بھی جو ہے نقصان دہ ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ صحت مند جانور جو جب ہم 90 سے 100 دن جانور پالیں گے تو وہ صحت مند گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا. اس کے لیے یہی ہے کہ فارمر وقت پر ان کو جو ہے متوازن خوراک دے، صفائی ستھرائی کا پراپر بندوبست رکھے، ان کی صحت کے لیے جو بھی ویکسینیشن ان کا متعلقہ جو اس علاقے کا ڈاکٹر بتائے وہ اس کے لحاظ سے اس کی ویکسینیشن کریں تو اس سے جو ہے کسی قسم کا کوئی اثرات جو ہیں وہ نہیں پڑیں گے اس کی صحت. میں جیسا کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ شرح اموات کو کم کرنے کے لیے اس کا یہی ہے کہ اس کو بچپن میں پہلے 1-2 ماہ جو ہے وہ پراپر اس کی ملکنگ یعنی وہ دودھ جو ہے وہ پیے گا، کیونکہ اس کے معدہ جو ہے وہ جب تک وہ چارہ کھانے کا یا خوراک کھانے کے لیے ڈیولپ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو دودھ کی ضرورت ہے.
تو وہ دودھ دیں، اور اس کے ساتھ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کی جو ارلی ویننگ یعنی جلدی دودھ چھڑانے والی خوراک ہے، ساتھ اگر وہ آپ تھوڑی تھوڑی دینے شروع کر دیں گے تو اس کا معدہ جلدی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، تو پھر وہ چارے پہ آ جائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس کو آپ وقت پر جو ہے ویکسینیشن کرتے ہیں تو وہ متعدی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ گرمیوں میں ایک تو جانور کو کھلا رکھیں، باندھ کر نہ رکھیں، کھلا رکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی جو ہے وہ موو کر سکے، اور 24 گھنٹے اس کے جو ہے پانی پینے کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہو، یعنی جس باڑے کے اندر جانور ہے وہاں پہ پانی کا مناسب بندوبست جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور سائے کا بندوبست ہونا چاہیے، ہوادار ہونا چاہیے۔ باڑا آپ کا جو جیسے اگر آپ وہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو اس طریقے سے بنائیں کہ اگر وہاں پہ ہواؤں کا جو رخ ہے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق یا شمالاً جنوباً ہے، تو آپ باڑے کو اس طریقے سے جو ہے وہ بنائیں تاکہ وہ ہوادار ہو اور اس میں وینٹیلیشن مناسب طریقے سے ہو۔ پانی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے یا دھوپ میں نہ ہو کہ گرم ہو جائے، اس میں اگر وہ اس طرح کا ہے تو 2 دفعہ دن کے اندر جو ہے پانی بدلیں، اور پانی والا جو ایریا اگر مینجر، کھرلی یا کوئی دوسرا آپ نے طریقہ رکھا ہوا ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی یا فنگس جو ہے وہ نہیں ہونی۔ سردیوں میں جو ہے جانور جو ہے اس کو سردی سے بچانا، جو سرد علاقے ہیں جہاں پہ کورا پڑتا ہے یا بہت زیادہ سردی جو ہے مائنس میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایون آپ کو گرم کرنے کے لیے اندر جو ہے وہ آگ کا یا ہیٹر کا بھی بندوبست کرنا جو ہے وہ پڑتا ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے نارمل عام ٹیمپریٹ علاقے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو وقت پر جو ہے شام مغرب سے پہلے آپ کمرے میں باندھیں اور صبح جو ہے سورج نکلنے کے بعد باہر نکالیں۔ کسان اپنے فارم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک تو اس کی اپنی توجہ جو ہے اس کے اوپر دینا بہت ضروری ہے، بالکل اس کو جو ہے اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے ملازمین کے اوپر چھوڑنا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی ایک ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ تو دوسرا جو ہے کہ جو بھی ہدایات متعلقہ ڈاکٹر یا جو آپ کا ایڈوائزر ہے وہ جو ہدایات دیتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں تو آپ کا فارم کامیاب ہوگا، کیونکہ ایک جاندار چیز کا بزنس اور ایک عام بزنس میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر 24 گھنٹے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو خاص طور پہ جو مالک ہے، جو اونر ہے، اس کو جو ہے بہت ویجیلنٹ جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ اس کے اور ٹیگنگ کی ہو، ایک جانور کا اس کو پتہ ہو کہ کون سا جانور جو ہے کمزور ہو رہا ہے، کون سا جانور جو ہے ٹھیک ہے، کون سا چارہ کھا رہا ہے، کون سا نہیں کھا رہا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا اس کو علم ہونا چاہیے، پھر کامیاب ہو سکتا ہے۔